الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. واہ کیا جو کرم ہے شہر بدخا تیرا، نہیں سنتا ہے نہیں ماننے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا عروج کیا جانے، اس روا عرش پہ ہوتا ہے بلے گا تیرا. میں تو مالک کہوں گا کہ وہ مالک حکیم، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا. شاہ حسین بادشاہ حسین بھی است حسین بھی بنا است حسین، سردار نادار دست دست یزید حقاتے بنا الہ است حسین. محل میں دین آشنا تو کرتے ہیں بدعت حسین کی، محل میں دین اصل دیتا عصمت حسین. سرمایہ نجات محبت حسین کی، خیر خدا پاک عدالت حسین. انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین. اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر یہ حسین کا جنت حسین. شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین. راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، یہ دست دے رہی ہے شہادت حسین. بدوگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہید شاہ امت شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذرانہ پیش کریں. پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک نے فرمایا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک اور مرتبہ نبی اور اہل نبی کی بارگاہ میں درود پاک نذرانہ پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وہ احسانات ملت اسلامیہ پر ہے جس کو زمانہ کتنا ہی بھلانا چاہے بلایا نہیں جا سکتا. کربلا کے میدان میں سید الشہداء صدیق رسول اللہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جو کارنامہ جو احسان ہم مسلمانوں پر فرمایا ہے، اگر ہم زندگی بھر اس احسان کا بدلہ چکانا چاہیں تو ہم چکا نہیں سکتے. ان کے احسانات زیادہ ہیں، وہ آقا ہیں، غلام ہیں. اگر ہم ان کا ذکر ہی کر لیتے ہیں تو ان کی محبت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نجات عطا فرمائے. امام حسین علیہ السلام کی زندگی پاک و طاہر زندگی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک و ستھرا کر دیا. اب وہ میدان کربلا میں تشریف لائے ہیں تو دین کو پاک کرنے کے لیے. اس لیے آج دلوں پر روحوں پر
زندگی پر اور تمام انسانوں پر اگر احسان ہے تو وہ شہزاد رسول امام حسین علیہ السلام۔ امام علی مقام نے تسلیم و صبر کی منزلوں سے ایسے گزرے کہ آج تک ویسا صبر و تسلیم کی راہ پر چلنے والا کوئی راہگیر دنیا کو نصیب نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ صبر و تحمل، کربلا کے میدان میں آپ ادھر مستورات ساتھ ہیں اور خیموں پر میں مستورات غمزدہ نگار 3 دن سے بھوک و پیاس کی منزلوں سے گزر رہے ہیں، پینے کو خطرہ پانی بھی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، اور اس کے بعد جنگ طاری کر دی گئی اور امام حسین علیہ السلام نے پیٹ نہیں پلٹائی، جنگ سے منہ نہیں موڑا، بلکہ اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے اپنی ساری اولاد کو قربان کر دیا۔ اب بتائیے ایسا بھی کوئی منظر آپ کہیں دیکھنے کو یا سننے کو ملا ہے کہ ادھر عورتیں بھی ساتھ ہیں، بچے بھی ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت ہے، سفر کی مشکلیں ہیں، اور اس پر جنگ بھی ہے، اور جنگ میں نوجوان نوعمر اپنی جان کے نذرانے دے رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام تنہا اپنے بھائیوں کے بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں، اپنے بھتیجوں کے بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں، اپنے بھانجوں کے بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کے بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں، ننھے علی اصغر کے بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں، علی اکبر جوان سال بیٹے کا لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ تو بولو غموں کی کوئی انتہا بھی ہے کہ اگر ہم غم گننا چاہیں گے تو غموں کی انتہا نہیں ہے، مگر صبر میں جتنا اللہ نے آزمایا امام حسین نے اتنی ہی کامیابی حاصل فرمائی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا صبر ہے اور وہ ظالموں کا ظلم ہے۔ ظالموں نے اپنے ظلم کی کوئی انتہا نہیں رکھی اور امام حسین نے بھی صبر کی کوئی انتہا نہیں رکھی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے، اس لیے ہم ان کا ذکر کرنا اپنے لیے عبادت سمجھتے ہیں، نجات سمجھتے ہیں، شفاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید تو کر دیا گیا، امام حسین علیہ السلام کے اعضا بریدہ کر دیے گئے، آپ کے سر کو، آپ کے تمام رفقا کے سروں کو اور آپ کے خاندان والوں کے سروں کو، حضرت علی اکبر کے سر کو، حضرت امام قاسم کے سر کو، حضرت عباس کے سر کو، حضرت علی اصغر کے سر کو، تمام حضرت علی کے صاحبزادوں کے سر کو اور آپ کے تمام رفقا کے سروں کو ان یزیدی پلیتیوں نے ان کے تن سے جدا کیا اور ان کو نیزے کی نوکوں پہ چڑھا کر بازاروں میں گھما ہے۔ اب بولیے کربلا کا وہ خونی منظر خالی کربلا کی حد تک لڑائی کے بعد ختم نہیں ہوا، بلکہ
لیے تو حضرت زینب نے فرمایا ہے لئینو تم نے ہماری نسلوں کو کاٹنے کی کوشش کی، ہم کو آدھا بجھا کیا، ہم کو رسوا کرنے کی کوشش کی، ذرا دیکھو تم تو قافلے سے چل رہے ہو، میرے امام حسین کے سر کو دیکھو اور یہ شہداء کے سر کو دیکھو، یہ قافلہ چل تو رہا ہے لیکن سر کس کا اونچا ہے؟ تمہارے سروں سے میرے حسین کا کوئی اونچا ہے، جھکا نہیں سکے، سر کو بلندی کہ سارے سروں سے اگر سر اونچا ہے تو امام علی مقام حسین علیہ السلام کا سر۔ امام حسین نے یہ بتا دیا کہ کامیابی مجھے ملی ہے اور خوشی تم منا رہے ہو، یاد رکھو آج بھی ہمارے سر بلند ہیں، نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، دیکھ لو کون بلندی پر ہے، کن کا مقام اعلیٰ ہے۔ یہ کربلا کا وہ بھی منظر ہے، اس میں مشیت الہی کو آپ تلاش کرتے جائیے تو آپ کو ملے گا کہ یہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کس قدر بدتر اور کمینی طبیعت کے تھے اور خبیث طبیعتوں کے مالک تھے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھتے چلنا کہ ان لوگوں نے جو یزیدی لشکر ہے اور یہ تمام یزید کا ابن زیاد کا ساتھ دینے والے پہلے امام حسین کی چاہت کا دم بھرے، امام حسین کو بلایا، دھوکہ دیا، کیوں دیا دھوکہ؟ دولت کی لالچ، حکومت کی لالچ، ڈر کے، گھبرا کے، حکومتوں سے ڈر کے، ظلم و زیادتی سے گھبرا کر امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آج بھی ہمارے لیے امتحان کا وقت ہے، امام حسین آج بھی کربلا کے میدان سے اور اپنے چڑھے ہوئے نیزے کے پر سر سے آواز دے رہے ہیں، اے میرے چاہنے والوں، تم یزیدیوں کی طرح مت چاہو مجھے کہ چاہ کر بلایا، اس کے بعد قتل کر دیا گیا، لوگوں کے ڈر سے، قوتوں کے ڈر سے، طاقتوں کے ڈر سے، مال و دولت اور زر کے ڈر سے۔ آج حسینیوں کو آج بھی یہ بتانا ہے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، نہ کسی حکومت سے ڈرنا ہے، نہ کسی طاقت سے ڈرنا ہے، نہ کسی سیاسی حکمت سے ڈرنا ہے، نہ کسی مالدار سے ڈرنا ہے، نہ پیسوں کی لالچ میں ڈالنا ہے، نہ دولت کی لالچ میں ڈالنا ہے، نہ خوف سے ڈرنا ہے، بلکہ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے، محبت رکھنا ہے تو رسول سے اور کی اہل بیت سے۔ یہ پیغام ہے امام حسین کا۔ قاتلان امام حسین نے تو اپنا کام کر دیا، امام حسین کربلا کے میدان میں ساری مصیبتوں کو جھیل دیا اور ہم کو یہ پیغام دے دیا کہ تم دین پر قائم رہو، حق کا ساتھ دو اور میری نانا جان کے صحیح امتی بن جاؤ اور تمام برائیوں سے دور ہو جاؤ، نمازوں کی پابندی کر دو اور دین کو، شریعت کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دو۔ جب میں نے دین کی سرفرازی کے لیے اپنا خون دیا ہے تو تمہاری کیا حقیقت ہے؟ یہ میرا خون نہیں ہے، میرے نانا جان کا خون ہے۔ جب میں خون دے سکتا ہوں اسلام کے لیے تو میرے نانا کے لائے ہوئے مذہب کو سمجھو، میرے نانا کے لائے دین کو سمجھو کہ میں نے اس دین کی خاطر اپنے کنبے کو مٹا دیا ہے۔ تم بھی دین کی پابندی کرو، تم بھی اسلام و شریعت کی پابندی کرو، تم بھی مسجدوں کو آباد کرو، تم بھی قرآن کی حفاظت کرو، تم بھی پردوں کی پابندی کرو، تم بھی وہ نظام مصطفیٰ لاؤ جو رسول پاک نے صحابہ کو عطا فرمایا۔ یہ پیغام امام حسین نے دیا اور اسی پیغام کی خاطر امام علی مقام حسین علیہ السلام نے سارے کنبے کو مٹا دیا، شہادتوں کو قبول کر لیا، مشکلوں کو برداشت کر لیا۔ تو یہاں سے دین کی عظمت سمجھ میں آ گئی، وہ دین کی کتنی بلند عظمت ہے کہ امام حسین کا خون مانگتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بھی حسینی قافلے والوں کو، امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو، ہم حسینی گروپ میں رہنے والوں کو اس پر بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج جو پراگندگی پھیل رہی ہے دین کی دوری کی وجہ سے پھیل رہی ہے، امام حسین کے پیغام کو بلا دینے کی وجہ سے پڑی ہے۔ امام حسین نے خون اس لیے نہیں بہایا کہ ہم شرابیں پیتے پھریں، ہم جوئے کھیلتے ہیں، سود کھاتے پھریں، رشوت دیتے پھریں، یتیموں کو ستاتے پھریں، بے سہارا لوگوں کو تکلیفیں دیتے پھریں، نمازوں کی پابندی نہ کریں، قرآن کی تلاوت نہ کریں اور الٹے باتیں کر کے الٹا دین کا نام لے کر دین کو بیچیں اور اپنی منفیت کی خاطر دین کا
बचाएं। ये तमाम चीज़ों को सरकार इमाम हुसैन ने मिटा दिया और हमको खाइब रख दिया। ये इमाम हुसैन का पैगाम। अब यहाँ तक तो बात इमाम हुसैन के पैगाम की और आपके किरदार की, आपके अखलाक की बात है, और इस पर हमको अहले सुन्नत वल जमात को ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम भी आपके पैगाम के लिए जानो तन मालो ज़र सब की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हो जाएं। इमाम हुसैन खुद हमारे साथ हो जाएं। अगर हम लड़ते मरते रहेंगे और हम लोगों की मुरव्वत करते रहेंगे तो इसमें एक किरदार को खास तौर पर याद रखना, एक किरदार खास है करबला, वो है हज़रत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। ये किरदार को ज़रूर बयान करना चाहिए और मैं इसलिए आज ये बयान करना मुनासिब समझता हूँ। यहाँ जितने अहबाब बैठे हुए हैं तवज्जो फरमाइए कि इस किरदार से हमको जल्द ही में फैसला हो गया हक़ में कौन है बातिल कौन। हज़रत हुर वो शख्सियत है जिन्होंने इमाम हुसैन का रास्ता रोका और इमाम हुसैन को करबला के मैदान में ठहरने पर मजबूर किया। और हज़रत हुर यजीद की लश्कर में थे और इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर इमाम हुसैन पर पानी बंद करने वालों में थे हुर, और इमाम हुसैन को आगे बढ़ने नहीं देने वालों में थे। करबला में इमाम हुसैन ने हुर की वजह से पड़ाव डाला और लोगों को बताया कि तुमने मुझे बुलाया, तुम लिखे उफूद आए। लोगों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमको सुनने वाले, हमको हुक्म है आपको रोक देने का, रोक रहे। मगर जब जंग मुसल्लत हो गई और जब तैयारी, तो हुर ने लईनों चकियों से अपने साथियों से पूछा क्या तुम अहले बैत अत्हार से लड़ोगे, शहजादे रसूल से लड़ोगे, अरे जिनके नाना का तुम कलमा पढ़ते हो उनसे लड़ोगे, उनके खानदान को खत्म करोगे? वो लोग बोले हो ये यजीद का हुक्म है, ये इब्ने ज़ियाद का हुक्म है, लड़ना है या तो ये बैत करे या हम इन पर जंग मुसल्लत कर देंगे। उन्होंने कहा ये कैसी बात है कि जिनके नाना का तुम कलमा पढ़ते हो, जिनके घर में कुरान नाज़िल हुआ, आज वो सामने खड़े हुए हम उनसे लड़े? ये नहीं हो सकता। आज मुझे फैसला करना पड़ेगा, जन्नत और दोज़ख का, या मैं दोज़ख में रहूँ या जन्नत में रहूँ। आज मुझे फैसले का वक्त है। खुद बेचैनी का गुजारा कर देते। बाजू ठहरा हुआ शख्स पूछा और क्या बात है, तुम इतने बहादुर, इतने जंगजू होकर आज इस तरह काम रहे हो, इस तरह फिक्र में मुब्तला हो, आखिर इसकी वजह क्या है? कहा कि नहीं, आज मुझे फैसला करना है, क्या जन्नत में जाऊँ या दोज़ख में रहूँ। आज बताना है ज़माने को कि जन्नत किधर है और दोज़ख किधर है। इसलिए सोच रहा हूँ, अब मैं सोच लिया हूँ, घोड़े को एड़ लगाई तो कूदे मैदान में, रन में घोड़े को एड़ लगाई, इमाम हुसैन के खिदमत को पकड़ लिया और ज़माने वालों को बता दिया कि जन्नत है, तो नौजवान ने जन्नत के सरदार के पास बता दिया सारे ज़माने को कि यजीदी सारे के सारे दोज़खी है। हुर ने प्रैक्टिकल बताया। इसके बाद भी यजीद की तारीफ करना, हज़रत हुर के इस किरदार के बाद भी फैसला हुर ने जंग में बता दिया कि किधर दोज़ख है किधर जन्नत है, और उन्होंने आगे बता दिया कि मैं दोज़ख को छोड़कर जन्नत में आ गया, इमाम हुसैन के दामन को पकड़ लिया हूँ, यही जन्नत है। हज़रत हुर ने कहा हुजूर इतनी तकलीफें मैं दी, क्या मुझे माफ़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप मुझे माफ़ करोगे कि नहीं करोगे? इमाम हुसैन ने कहा अरे हमारा घराना ही माफ़ करने वाला है, तुमको क्या अगर ये पूरे भी आ जाएंगे तो माफ़ कर देंगे। इसलिए तो इत्मा में उज्जत कर रहे हैं। हुर को इमाम हुसैन ने माफ़ी दे दी, कहा घोड़े से उतरो। हुर ने कहा नहीं हुजूर, अब हुर घोड़े से नहीं उतरेगा, आपके दुश्मनों को जवाब देगा, यहाँ तक कि आपके खन्नों पर निछावर होकर जामे शहादत नोश कर लेगा। अब हुर उतरने वाला नहीं है घोड़े से। और इमाम हुसैन की मोहब्बत में, इमाम हुसैन के दुश्मनों को जवाब देने में हुर ने बता दिया कि हमको दौलत नहीं चाहिए, हमको किसी का खौफ नहीं, कुछ नहीं है, हमको तो इमाम हुसैन का साया चाहिए, इमाम हुसैन का दामन चाहिए। इमाम हुसैन के दामन को पकड़ लिया और लड़ते लड़ते शहीद हो गए और ज़माने को बता दिया कि मैं
کردار خاص ہے امام حسین کے ساتھ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسے کردار کی آج مسلمانوں کو ضرورت ہے. مسلمان یہ سمجھے پہلے فیصلہ کر لیں کہ جنت کدھر ہے, دوزخ کدھر ہے. خالی باتیں ہی نہیں, باتیں کر لے کے گستاخان رسول کے ساتھ اور بے اہل بیت اطہار کے ساتھ بے دنیا کرنے کے ساتھ اور صحابہ کا نام لے کر اہل بیت اطہار کی توہین کرنے والوں کے ساتھ آج لوگ جو ساتھ دے رہے ہیں ان کے لیے حضرت حر کا یہ پیغام موجود ہے کہ جنت ہے. اور آج جو جتنے بھی یزید کو استغفر اللہ معاذ اللہ بچانے کی, اس کی حمایت کرنے کی, استغفر اللہ معاذ اللہ اس کو جنتی قرار دینے کی جو مضمون کوششیں کر رہے ہیں, دین کا نام لے کر, اسلام کا نام لے کر, قرآن کا نام لے کر, توحید کا نام لے کر جو یزید کی تعریف کرتے ہیں, ان کو بھی حضرت حر کے اس کردار سے سبق لینا چاہیے کہ حضرت حر نے بتا دیا کہ جنت یزید اور یزیدیوں کے پاس نہیں ہے, جنت امام حسین کے پاس. فیصلہ ہو گیا. اب جتنی بکواس ہے وہ سب غلط ہے, اہل سنت جماعت اس میں نہیں جا رہا. حضرت حر نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا اور امام حسین کی تائید اور حمایت میں شہید ہو کے بتا دیا کہ جنت تو ان پر قربان ہونے سے ملتی ہے. حضرت حر نے یہ فیصلہ بتا دیا. اس کے بعد بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, اس کے بعد بھی تحریریں کی جاتی ہیں, اس کے بعد بھی آڈیو بنایا جاتا ہے, ویڈیو بنایا جاتا ہے اور استغفر اللہ معاذ اللہ یزید پلید کی, یزیدیوں کی تعریف کی جاتی ہے. ان کو غلط اور انداز میں اور پر ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ بڑے ہی گناہگار جرم ہے, یہ بڑا مجرمانہ عمل ہے. اس لیے آپ حضرات سمجھ جائیے, میں نے حضرت حر کا واقعہ اس لیے بیان کیا. اب آپ کے سامنے آ کے کوئی یزید کی کیا یزیدیوں کی بھی اتنی تعریف کی تو سمجھ لیجیے اور اس کو جواب. یزیدیوں کا یہ کردار کہ امام حسین کو شہید کر دیا, امام حسین کو غموں میں مبتلا کر دیا, امام حسین کے جسموں پر تیر برسائے. تو آپ بتائیے جو اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کو معاف کر دے گا؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم ظالموں کی حرکتوں سے باخبر ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ ظالم جو کرتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ اللہ ان سے بے خبر ہے. اللہ ظالموں کی خبر رکھتا ہے کہ وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں, کیسا ظلم ڈال رہے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم قریب دیکھ لیں گے کہ ظالم کس کروٹ بیٹھنے والے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ ہم ظالموں سے ظالموں بھی جواب دیتے ہیں, ظالموں پہ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ قرآن حکیم میں یہ واضح انداز میں بتلا رہا ہے کہ ہم ظالموں کو ظالموں سے مارتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو امام حسین نے ہم پر یہ احسانات فرمایا, شہادت قبول کر لی, سارے خاندان کو لٹا دیا, تمام تکلیفوں کو برداشت کیا. اب یہاں سے اللہ کا انتخاب شروع ہو رہا ہے. یہ تو امام حسین کا کردار. اب اللہ کیا کر رہا ہے, اس سے ہم کو سبق حاصل ہے. یزید اور یزیدیوں کا وہ عبرتناک انجام ہوا ہے کہ جس کے سوچنے سے ہماری روح توڑ جائے. اس لیے تو علماء نے لکھا کہ جتنے یزیدی لشکر میں تھے اور یا یزید کی دل سے تائید کرنے والے تھے, وہ تمام کے تمام بلاؤں میں, آفتوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوئے, پیاسے مرے اور روسیا ان کے چہرے کالے ہو گئے, باس کے تو کتے کے چہرے ہو گئے, خنزیر کے چہرے ہو گئے اور جل کے مرے, چہرے کالے ہو گئے اور ان پر کوڑی کا برس چھا گیا, برس کا برس آ گیا. آفتوں بلاؤں میں سارے کے سارے تمام کے تمام مبتلا عذاب جو بھی تھا ایک فرق اللہ تبارک تعالیٰ نے چن کے ایسا بدلا لیا ہے کہ اگر آپ وہ ساری داستانیں پڑھیں گے تو آپ بھی ٹاک دیں, کوئی نہ بچا. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کوفے میں چیچک کا مرض ہوا تو جتنے یزیدی لشکر میں تھے ان کی پوری اولاد اندھی ہو گئی. اندھے پر
اتنا برا اور خراب ہوا ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لا کے کہا کہ عامر جاؤ، یہ اطلاع میرے صحابی حضرت برہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ کو سناؤ کہ میرے حسین کے جتنے قاتلین ہیں وہ دوزخی ہیں. یہ سرکار فرما رہے ہیں، یہ آپ نہیں پڑھے، یہ بات کی بات ہے، یہ نہیں بتائی جاتی. خواب میں آئے سرکار اور ان سے کہا کہ جاؤ جب برہ بن عاصم رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی، ان کو یہ اطلاع دو کہ میرے حسین کے جتنے بھی قاتلین ہیں تمام کے تمام دوزخی ہیں. تو حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے کیا کہ حضور خواب میں تشریف لائے اور مجھے یہ فرمایا ہے تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں. تو حضرت برہ بن عاصم کا عقیدہ دیکھیے، وہ تو خواب کی بات ہے. تو آج کل خوابوں کی آنے بھی لوگوں کو بھٹکاتے ہیں. یہ صحابی کا عقیدہ بتا رہا ہوں. وہ صحابی نے کہا بالکل میرے آقا نے سچ فرمایا. سبحان اللہ. یہ ہے، یہ جو تصدیق کر لیتا ہے نا وہ صحیح مومن ہوتا ہے. یہ تو خواب کی باتیں ہیں، انہوں ایسا لکھ دیے، انہوں ایسا پڑھ لیے. ارے بیٹے اسی مرتبت میں ایک بند ہے ہمارے شیخ یاسین صاحب جو مرتبت پڑھے، اسی میں ایک بند ہے، شاعر نے کیا لکھا، ارے یزیدی مر تو دیکھ آپ پر کس کی حکومت چلتی، دیکھ مر کے دیکھ، وہاں پتہ چلے گا خبر میں حشر میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. اور حدیث میں یہاں تک آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ حبیب میں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بدلے میں، ان کو قتل کرنے کی بدلے میں نے 35,000 میں نے 70,000 لوگوں کو انتخاب لیا، ان کو غارت و قتل کیا. اور آپ کے نواسے کے جو قاتلین ہیں، آپ کے نواسے کی شہادت کے بدلے میں دگنا لوگوں کو قتل کروں. اللہ نے اپنے حدیث سے یہ حدیثیں یہ آپ کو احادیث کی کتاب میں ملتی. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ امام حسین کے قاتلوں کو دوزخیوں کا عذاب دیا. امام حسین کے قاتلوں کو آدھے دوزخ کا عذاب دیا جائے گا. یہ امام حسین کے قاتلوں کو سن لیجیے آپ. اور یہاں تک آیا کہ دوزخ میں یہ تمام قاتلوں کو ایک صندوق میں رکھا گیا ہے، اس میں سے ایسی بدبو، ایسی جو ہے بو آتی ہے کہ دوزخ کے فرشتے بھی اس سے تک ایسی بدبودار. اس لیے یہ لوگ کوڑیوں کے بنے میں ہوتے، اندھے ہو کر، کالے چہرے ہو کر مرے. ایک شخص تھا جس کا چہرہ جب وہ حسین و جمیل تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو گھوڑے پہ لٹکا کے لے گیا. تو جب اس کو دیکھا گیا لوگوں نے، تو خوبصورت تھا، کالا ہوگا، لوگوں نے پوچھا یہ تیرا کیا حال ہے، تو تو بڑا حسین و جمیل تھا، خوبصورت تھا، لیکن تیرے چہرہ روسیہ کیسا ہو گیا؟ تو کہنے لگا جب سے امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، میں جب سے اس میں ملوث ہوں، ہر رات 2 آدمی آتے ہیں، مجھے لے کے جاتے ہیں، آگ ہے اور اس میں میرے چہرے کو اس پر لگا دیتے ہیں اور اس کا جو ہے آگ مجھ کو لگتی ہے، تو میرا حال یہ ہو گیا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بزرگ نے خواب میں، حلب میں ان کو ایک خواب پڑا، خواب میں دیکھا انہوں نے کالا کتا پیاس سے زبان نکالا پھر رہا ہے، تو ان کو طرز آیا کہ اس کو پانی پلائے. جیسے انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کتے کو پانی پلائیں، تو کیا آواز آئی غیب سے، اسے ہرگز پانی نہ پلانا، یہ اسی طرح پیاسا ہو کر مرے گا، کیونکہ یہ امام حسین کے قاتلوں ہر ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ. اور کئیوں کے چہرے سور کی طرح ہو گئے امام حسین کے قاتل. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر سرکار معاف کر دیے تو، امام حسین معاف کر دیے تو، اللہ معاف کر دے تو، نہ
अल्लाह माफ़ करता ना रसूल माफ़ करते रहे। आपको मालूम है एक बूढ़ा था, अंधा हो गया। लोगों ने पूछा तो अंधा क्यों हो गया? तो कहा मैं एक दिन ख्वाब पड़ा मुझे, मैं क्या देखता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तशरीफ़ फरमा है और सामने सरकार के फूल का तख्त है और सरकार एक एक को लगा रहे हैं और जिसकी आंखों को लगा रही है वो अंधा होते जा रहा है, लाशें पड़े हुए हैं। और मैं भी गया, सरकार ने कहा इसको भी लगाओ, तो मैंने कहा हुजूर मैं तो शरीक नहीं था, लेकिन तेरे दिल में ख्याल थी, खुश हुआ था, लिहाजा लगाओ। और टिपका मेरे को भी लगाया गया, उठा तो क्या अंधा हो गया। सरकार काम में देखा, सरकार कर रही है। और ऐसा भी था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खून रखा हुआ है और लोगों को वो कर रहे हैं, हुक्म देने के ना इनको लगाओ, सरकार इशारे कर रहे हैं। तो कई लोगों को ऐसी आफतें बलाएं आई और सरकार दो आलम अपने जलाल और गुस्से का इजहार करता है। अगर आप इन चीज़ों को गौर से पढ़ेंगे, उलमा ने जो लिखा है, उलमा ने जो यजीदियों का किरदार था और यजीदियों ने जो किया, उनको कैसे कैसे इंतखाम में मुब्तला होना पड़ा और कैसे कैसे अजाब उन पर मुसल्लत किए गए। इसलिए जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के को जो कत्ल किया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अमामा सर से उतार दिया था, इमाम हुसैन के अमामे को उतार दिया सर से, उस शख्स को अल्लाह ने ऐसा अज़ाब दिया कि वो पागल हो गया, गंदी नालियों से पानी पीता था, गिलाज़त खाता था, पागल हो के फिरता था और गिलाज़त खाता था, गंदी नालियों का पानी पीता था। इसी तरह उसकी मौत वाक़ई हुई। और जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैरहन कुर्ते मुबारक उतार के पहना था, उसके जिस्म के एक एक आधा पर उसका जो है बर्स हो गया और सड़ सड़ कर उसका जिस्म गल गल के मर गया। तो अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो शहीद किया हुरमला, उसका हाल तो ये हुआ कि करबला के बाद उसके मुंह और पेट में इतनी शिद्दत से गर्मी होती थी, हाँ हाँ करता था और पीठ में सर्दी होती थी। मुंह और पेट में गर्मी और पीठ की तरफ इतनी सर्दी शदीद होती थी, तो क्या करते थे, मुंह और पेट के सामने बर्फ रखते थे, पंखा हिलाते थे और जो सर्दी होती थी वह आग जलाते थे और उसको प्यास लगती थी, घड़ों पानी पीता था लेकिन फिर भी प्यास प्यास कहता था। इसी हालत में प्यास प्यास करते हुए इसी तरह सामने बर्फ है, पीछे आग लगी हुई है, प्यास प्यास करते करते इसी तरह उसकी मौत हो गई। ये एक एक अल्लाह तबारक व तआला इस अंदाज से किसी को सुरवर बना दिया, किसी को अंधा बना दिया, किसी को प्यास प्यास लग के मर गया, कोई सूअर की शक्ल हो गई और इस तरह एक एक को और तमाम के तमाम जितने थे अंधे हो गए, उनकी औलाद अंधी हो गई। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके ख़ानदान के शहीद करने वालों को इबरतनाक अंजाम दिया। अब आ जाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा इंतखाब दिया, एक मुख्तार सक़फ़ी निकला, ये बाद में नबूवत का दावा किया। अल्लाह ने जो कहा ना, हम जालिमों से और जालिमों को मुसल्लत करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा मुख्तार सक़फ़ी, मुख्तार सक़फ़ी ने अपने आप को हज़रत मोहम्मद इब्न हनीफा का खलीफा नामज़द कर ले खुद ब खुद, और उसके बाद आगे बढ़ा और उन्हें यह अहद करा कि जितने क़ातिलान हुसैन, जितने करबला में शहीद हुए, जो इमाम हुसैन की शहादत और खुशी में उनसे बचा, उन्हें बाज़ाब्ता फ़ौज तैयार की और एक एक को पकड़ता था और एक एक को मारता था। शुमर को पकड़ा, शुमर गुजरे गए उधर, फौज भेजा, शुमर करते लड़ा, उसको पकड़ा और शुमर को कत्ल किया और उसकी लाश को कुत्तों के हवाले कर दिया। और एक शख्स जो इमाम और आलिम मुकाम के कांधों को तीर बरसाया था, मुख्तार सक़फ़ी उसको पकड़ कहा कि ऐसा किया था, तीरें बरसाया था, तो उसको भी कपड़े उतारे गए, उस पर भी तीरें बरसाए गए और मुख्तार सक़फ़ी के हुक्म से उसको भी ख़त्म कर दिया। इब्ने साद जो कमांडिंग कर रहा था इमाम हुसैन के खिलाफ, उसको पकड़ा मुख्तार सक़फ़ी ने और इतनी बुरी मौत दिया है, कहने लगा तू रहे की हुकूमत की खातिर इमाम हुसैन अपने घर में जाके बैठा, उसको लाया, उसके सर को काटा और
سر کو کاٹ کے اس کے بیٹے کے سامنے بیٹے نے کہا، اور بیٹے کو بھی اس کے قتل کر دیا، کہا یہ سر امام حسین کی کا بدلہ ہے اور یہ سر علی ابن حسین کا بدلہ کاٹ دیا۔ ابن زیاد کو چاہتا چھپنے سے پھر رہتا ہے، ابن زیاد پر بھی حملہ آور ہوا، ابن زیاد نے تھوڑا مقابلہ کیا، پھر اس کو پکڑا گیا اور ابن زیاد کو لایا اور اس کے سر کو مختار ثقفی کے فوجیوں نے اس کے سر کو خراب کر دیا اور اس کا سر مختار ثقفی کے دربار میں لایا۔ تو وہی دن تھا 10 نومبر، مختار ثقفی نے اسی جگہ اس سر کو رکھا، وہ پلیت ابن زیاد کے سر، تمام لوگوں کو جمع کیا، دربار کیا، کہا کہ یہ پلیت ہے جس کے حکم سے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان والوں کو شہید کیا گیا، یہ وہی پلیت ہے ابن زیاد۔ اس کا سر آیا ہے، دربار عام کیا، سارے دربار میں لوگ جمع ہو گئے، جس مقام پر ابن زیاد بیٹھ کے امام حسین کے سر کو چھڑی مارا تھا، اسی مقام پر مختار ثقفی بیٹھا اور اس کے ابن زیاد کے سر کو چھڑی مارتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یہی پلیت ہے۔ لوگوں نے دیکھا اور کیا دیکھا کہ جب ابن زیاد کے سر اور اس کے ساتھیوں کے سر جب مختار ثقفی کے دربار میں رکھے ہوئے تھے، ایک سانپ آیا، کالا سانپ آیا، پورے کو سونگا، سونگ کر ابن زیاد کے منہ میں گھس گیا، پھر ناک سے نکلا، پھر ناک میں گھس گیا، منہ سے نکلا۔ تو اب جب انہیں آتا تھا لوگ کہتے تھے آگے آ گیا، سانپ آتا۔ تو اس طرح انہیں کئی مرتبہ ناک میں جاتا تھا، منہ سے نکلتا تھا، منہ سے نکلتا تھا، ناک میں جاتا تھا، ناک میں نکلتا، منہ سے نکلتا، منہ سے نکل کے تمام لوگوں کو بتا دیا گیا کہ ایسا دوزخی ہے، اللہ نے اس پر عذاب مسلط کیا گیا ہے۔ مختار ثقفی نے ابن زیاد سے اس طرح بدلہ لیا اور بتا دیا کہ یہ سارے کے سارے دوزخی ہیں، اللہ بھی ناپسند کرتا ہے، رسول بھی ناپسند کرتے ہیں اور تمام سنیاں بھی۔ یہ یزیدیوں کا یہ انجام ہوا، ابن زیاد کا یہ ایسا خراب حال ہوا کہ ایک ایک کو مختار ثقفی نے چن کے تمام کمانڈروں کو، تمام لشکروں کو، تمام فوجیوں کو ایک ایک کو چن کے مارا اور ان کا اتنا برا حاصل کیا، کسی کو کتوں کے حوالے کر دیا، کسی کو جو ہے تیروں مار کے چھٹی کر دیا، کسی کو برانہ کر کے دیا، کسی کے ہاتھ پیر کاٹ دیے، سر اڑا دیا۔ اس طرح کا ایک مسلسل مختار ثقفی نے انتقام لیتے رہا اور سارے امام حسین کے قاتلوں کو تحت دیکھ کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختار ثقفی کو ٹھہرا کے تمام اہل بیت اطہار کے گستاخوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح انتخاب دیا۔ یہ تو کہا کہنے والے نے اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کے دشمنوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اس لیے اب یہ سارے ہوئے، اب سننے کی مزے کی بات تھی کہ تمام سے انتخاب ہو رہا تھا، ایک ایک مر رہے تھے، ایک جگہ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڈھا بھی تھا پورا، لوگ آپ بات کر رہے تھے کہ مختار ثقفی اور اللہ نے ایسا انتخاب دیا امام حسین کے خاطروں سے، ایک ایک کو نہیں چھوڑا۔ ایک بڈھا تھا، ہم نے بولا میں بھی تو مخالفت میں تھا، آج تک زندہ ہوں میں، میرے کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ سننے کی بات ہے، میرے کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ سب بولنے کی بات ہے، آج تک وہی بات آپ کی چل رہی۔ تو اب یہ بات کر رہا تھا کہ چراغ کی لو دھیمی ہوئی، یہ اٹھا چراغ کی لو بڑھانے کے لیے، جیسے چراغ کا چنا وہ پھڑکا، یہ جل کے وہیں پر گیا۔ اللہ کے سارے لوگوں کو بتائیں۔ ایک واقعہ تو ایسی بھی ہے، ایک چل بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بھی ایسی ذکر ہوتا، امام حسین علیہ السلام خاندان نبوت کے دشمنوں کا ایسا انتقام لیا گیا، ایک ایک کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ تو اس نے بھی کہا کہ میں بھی تو شریک تھا، میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ بولنا تھا کہ چراغ میں سے ایک شعلہ نکلا اور اس کو لپٹا، وہ جل کر وہیں آ کر گئے۔ ایسے کئی واقعات اب اگر آپ تاریخ میں پڑھیں گے تو ملیں گے۔ اس طرح امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے دشمنوں کا اللہ رب العزت نے انتخاب لیا اور انتخاب لے کر سارے زمانے کو بتا دیا کہ میں اپنے محبوبوں کے قاتلوں کو برداشت نہیں کرتا، میں ان سے ضرور انتخاب لیتا ہوں۔ یہ یزید اور یزید بھی
مختلف انداز کی روایتیں ہیں. یزید بھی بہت بری موت پڑا, اس پر فالج کا اٹیک ہو گیا اور وہ شراب پیتے ہوئے, شراب اس کے حلق میں ہے, فالج کا اٹیک ہو گیا, ایڑیاں رکھ رکھ کے یزید کا موت ہو گئی. اللہ نے بتا دیا کہ یزید اور یزیدیوں سے اللہ کتنا ناخوش ہے اور دشمنان حسین کا کس طرح اللہ امتحان ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے زمانے والوں کو بتا دیا. اس لیے تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آسمان نے خون کے آنسو اٹھائے اور جس پتھر کو اٹھاتے تھے وہاں خون نکلتا تھا. اللہ نے یہ ساری علامتیں بتا کر ہم کو باخبر کیا ہے کہ تم ظالموں کا ساتھ مت دو, امام حسین پر قربان ہو جاؤ, اور تم جو امام حسین کی شربت بنا لے گا, جو امام حسین کی فاتحہ دے لے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کا سامنا کرے گا. اس لیے اب میں ایک ایسا واقعہ آپ کو سناؤں گا. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارے اولیاء اللہ کے, حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے خلیفہ, آپ کے شاگرد, تمام جو سلسلے امام حسن بصری سے قادری چشتی سلسلہ تو ہم پر انتہا ہوگا. حضرت امام حسن بصری ہمارے تمام سلسلوں کے مقتدا ہیں, اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی علیہ السلام کے خلیفہ, مرید و خلیفہ. آپ اپنے مریدوں کو, اپنے شاگردوں کو درد دیا کرتے, تو اس میں ایک ایسا شخص آتا تھا, اس کے منہ کی بد, تو آپ کے شاگرد, آپ کے پہلے کیسا نہیں تھا, یا کیسی بےدبی آپ بات کرتے, پہلے کا دور تھا. حضرت کی محفل میں تو لوگ خاموش بیٹھتے تھے, اس کی منہ کی برداشت کرتے تھے حضرت کی وجہ سے, بولتے تک نہیں تھے کہ حضرت ایسا شخص آتا ہے, ہم کو آپ کی محفل میں بیٹھنا ناگوار گزرتا ہے, نہیں بولتے تھے. حضرت کا اتنا ادب کر, یہ ادب پہلے سے چلتے آ, آج کہتی تھا بولتے نا اخبار ہے, کس کو بولنا, کم کو سے آپ بولنا, یہ معلوم ہے لوگ ادب سے ملتا سب کچھ. نسبتوں کا خیال رکھنا, نسبتوں کا خیال نہ ہونے کی وجہ سے امام حسین کی شہادت ہو گئی, اور آج بھی ہم اسی گناہ میں مبتلا ہے, نا نسبت کا خیال, نہ لوگ کیا بول رہے, بڑوں کا کیا حکم ماننا, بڑوں کا کیسا ادب کرنا. آج کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں معلوم, اس لیے میں یہ سکھاتا ہوں, ادب کرو میاں, ادب سے سب کچھ ملتا. تو ادب کی وجہ سے آپ کے شاگرد اور مرید کچھ نہیں بولتے تھے, مگر حضرت کو معلوم ہوگا کسی طریقے کہ لوگوں پہ ناگواری چاہ رہی ہے. تو شخص ایسا بہنا ہوا ہے. ایک دن حضرت نے محفل برخاست ہونے کے بعد اس کو بلا کے کہا, میاں علاج کر, طبا کے پاس جاؤ, تمہارے منہ سے جو بدبو کر رہی ہے علاج کرو, یہ محفل میں ذرا ناگواری گزر رہی ہے. حضرت نے اس کو نصیحت کی, اس نے کہا حضور کوئی علاج بھی کارگر نہیں. ہاں وہ کیسا, بولے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں اصل واقعہ سنا دوں. کیا بات ہے, بات یہ ہے بات یہ ہے کہ میں جب امام حسین علیہ السلام مارے گئے کربلا میں تشریف آئی, تو میں بھی لشکر یزید میں تھا, اور میں نے نہ تو قتل کیا, نہ تو تیر برسائے, نہ تلوار چلائی. لیکن میرا کام یہ تھا کہ لبے فرات کے ساحل کے پاس ہمارا دستہ تھا, اس میں ڈیوٹی دیتا, یعنی پانی بھر کر کے آیا. پہلے بیٹھ کے کوئی فرد آئے تو پانی نہ لینے کے لیے تھی, نہ قتل کیا, نہ مارا, نہ کچھ. جب کربلا کا واقعہ ہو چکا, امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے, یہ تمام واقعات ہو گئے, اور یہ عرصہ ہوا. ایک مرتبہ میں سو گیا, خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حوض کوثر ہے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اب یہاں صحابہ کا کردار دیکھیے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا لوگ, امام حسین چاہے تو معاف کر دیں گے, کس کو بولے آگے ہمارے, رسول اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے, انہوں بھی تو کلمہ گو تھے. اب ان کا کلمہ نہیں دیکھا جائے گا, ان کی نماز نہیں دیکھی جائے گی, امام حسین کی محبت دیکھی جائے گی.
یہ کانا کھول کے سن لو آپ لوگ ابھی چکر میں آتے اتنا میرے بیانات سن کے پھر بھی ان کے پاس بیٹھ کے آؤ. سن لو کانا کھول کے اچھی طرح. نہ اللہ معاف کرتا, نہ رسول معاف کرتے, نہ امام حسین معاف کرتے, یہ اتنے پلیت ہیں. اب یہ دیکھو نا صحابہ, حوض کوثر ہے, صحابہ اکرام ہر ایک کو کوثر کے پیالے دے رہے ہیں. یہ جا کے بھی مانگا میرے کو دو, صحابہ کو گھٹ پڑا دی. پھر یہ گیا, پھر مانگا, صحابہ والے نہیں, اس کو پانی نہیں دے رہے کوثر کا. یہ قیامت کا منظر ہے, سمجھ لو. ابھی بنا لو شربت, یہاں شربت بنائیں گے تو وہاں شربت نہیں. سن لو اچھی طرح ہماری باتیں, پھر بولنے والا نہیں ملے گا. آج کا تو ایسے نہیں رہے, اوپر ہی باتیں کر کے چلے جانے والے. نماز پڑھو, روزہ رہو. ہم بولتے نماز اور روزہ بھی رکھو اور امام حسین کی شربت بھی بنو. یہ ہمارے پیغام کو سمجھو. آپ لوگ یہاں اپنے بیٹھے ہوئے سن لو اچھی طرح. کیا باتیں کرنے, کہاں سے نکالے نکات, جب شیطانی نکات ہے. دیکھو صحابہ بڑا دے رہے ہیں, وہاں رسول دیکھا پلٹ کے سرکار دعا میں ضرور فرمائے. سرکار کے پاس جا کے کیا حضور میں حوض کوثر پہ جا رہا ہوں تو آپ کے صحابہ مجھے پیالہ نہیں دے رہے, حوض کوثر کا پانی نہیں دے رہے. سرکار نے کہا اس کو بھی دو پانی. صحابہ نہیں دی. سرکار نے کہا دیو پانی, صحابہ نہیں دی. 3 مرتبہ ہو گیا پانی نہیں دیے. سرکار نے کہا میں کہہ رہا ہوں پانی دو اور آپ کو پانی نہیں دے رہے, کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس کو کیسے پانی دیں, کل یہ آپ کے شہزادوں میں پانی بند کرنے کی فوج میں تھا, ہم اس کو پانی کیسے دیں گے؟ سرکار نے کہا یہ کہ میرے شہزادوں پر پانی بند کرنے کی فوج میں تھا. سرکار نے کہا دوزخ کا پانی منگاؤ. دوزخ کا پانی منگایا گیا اور اس کے منہ میں داخل کیا گیا. اسے کہہ رہا ہے جب میری نیند اچائی ہو گئی تو منہ سے بدبو چلا. اب آپ سمجھ گئے کہ سرکار بھی نے کہا چلو جانے تو ہو گیا واقعہ, اب کیا 3 دن تک ہم منانا ہے, اس کے بعد ہم کہاں ہے؟ ارے یہ تو قیامت تک کا غم ہے. اب سرکار سے بات کرنا تھا نا, صحابہ کو بولنا تھا نا, سمجھے؟ یہ توہین نہیں ہے, سرکار کی بات صحابہ نے نہیں سنے, ایسی نہیں ہے. یہ توہین کی بات نہیں ہے, یہ محبت کی بات ہے. سرکار نے میں بولا تو کیوں نہیں سنے, کیوں نہیں سنے, وجہ پوچھے. وجہ یہ ہے تو وجہ معقول تھی. سرکار نے بھی صحابہ کی تائید کر دی اور اس کو دوزخ کا پانی پلا دیا. سرکار کے منہ سے دوزخ کا پانی پلا دیا گیا اس کو, اور جب وہ دوزخ کا پانی پیا, آنکھ اشار ہوئی تو منہ سے بدبو چالو ہو گئی. اب کوئی مسیحا, کوئی ڈاکٹر, کوئی حکیم میرا علاج نہیں کر سکتا, مجھے سزا مل گئی ہے. یہ واقعہ ہمیں سنایا ابھی حضرت حسن بصری. صحابہ کو آپ نے دیکھ لیا, ان کا کردار کیا تھا, وہ کیسی محبت اہل بیت سے رکھتے ہیں, کیسا اس کو جھڑک کے بڑھا دیا, انہوں نے معاف نہیں کیا. سرکار کو دیکھ لیا آپ نے, سرکار نے معاف نہیں کیا, اس کو دوزخ کا پانی ملا. اب ولی کو دیکھیں گے اور ولیوں کے امام کو دیکھیں گے, انہوں کیا کرتے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا, انہیں واقعہ بیان کیا تو آپ نے کہا آج سے تو ہماری محفل میں نہیں آ, تو سرکار کے نوازوں کا دشمن, اہل بیت اطہار کے دشمنی میں تو دستہ پانی پہ روکنے کے دستے میں تھا, ان کا ساتھ دینے والا تھا, تیرے کو سرکار نے کیا سزا دے دی ہے, آج سے تو ہماری محفل میں مت آ, اس کو محفل سے نکال لیا. یہ امام حسن, یہ حضرت امام حسن بصری کا کردار ہے. اور آج لوگ آپ لوگوں کو سینے سے لگا رہے ہیں, چائے پلا رہے ہیں, رشتے داری کر رہے ہیں, ان کی تعریف کر رہے ہیں, ہمارے خلاف ہو رہے ہیں. ذرا غور کر لیں, ان کو کہیں پناہ نہیں ہے, جب قیامت میں جائیں گے آج لے ان کی پناہ, آج منظر پاک سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیں. ولی بھی ان کو جھڑک دیتے ہیں, نبی بھی ان کو جھڑک دیتے ہیں, صحابی بھی ان کو جھڑک دیتے ہیں, اہل بیت بھی ان کو جھڑک دیتے ہیں. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے جو بغض رکھے گا, عناد رکھے گا, دشمنی رکھے گا, اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ. یہ آپ دیکھ لیجیے, حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر کے بتایا, اس کو اپنی محفل سے نکال دیا. ہم محفلوں میں بلا, ہم مسجدوں میں بلا رہے, ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے, ہم ان سے تعلقات رکھے ہیں. جو
امام حسین سے محبت کا اظہار کرنا پڑے گا, ان کے جلسے رکھنا پڑے گا, ان کے جلسے میں شرکت کرنا پڑے گا. ہمارے پاس اتنی عبادتیں نہیں ہیں, ہم اپنی عبادتوں میں ناچ نہیں کرتے ہیں, ہم ناچ کرتے ہیں تو امام حسین کے دامن پر. اس لیے تو حضور بہرنور علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے عالم, فاضل, کامل, اسکالر اور ولی کامل بحرالعلوم جیسی شخصیت نے کیا کہا, ہم ان کے پاس کیا عبادتوں کی کمی تھی. قرآن کے مفسر بہت تیز فقیہ, صوفی, جن کا تو معاملہ ایسا تھا. حضرت قدیر پیا سرکار سے کسی نے پوچھا, حضور آپ سرکار کو دیکھتے تو بولے ایسا دیکھتا ہوں وہاں تم کو جیسا دیکھتے. اب بولو کتنی کامل شخصیت ہے, سرکار کی کیسی عنایت ہے ان پر. وہ حضور بہرنور علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا شعر کہا امام حسین کی شان میں, آپ سن لیجیے. منچے پرواہ قیامت دار, مجھے قیامت کی کیا پرواہ ہے. اب لوگ ڈرا دینا قیامت میں ایسا یہ تمہارے کو ہوگا, تم پھر کے بولو, اور تم یہاں پھر کے بولے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. قیامت کا سردار تو امام حسین. منچے پرواہ قیامت دار, مجھے قیامت کی پرواہ نہیں ہے. کیوں پرواہ نہیں ہے؟ دستمو گوشہ دامان حسین میرے ہاتھوں میں, تو امام حسین کا دامن ہے. جو بہت بڑے عالم ولی کہہ رہے ہیں, انہوں ناچ کر رہے دامن پہ. ہم کتنا ناچ نہیں کرنا, ہم تو گناہگار ہیں, ہم کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ ہے نا وہ ہے ہمارے پاس. ہم بھی یہی کہتے ہیں امام حسین کے دامن سے بخشے جائیں. ہم کو کیا, اس لیے ہم یہ بتاتے ہیں آپ کو کھل کے. ایسا کھل کے کوئی نہیں بولتا. اور یہ واقعہ جو میں سنایا حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کا, یہ واقعہ مودی سے دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ شہادت نامے میں تحریر فرمائے. اب ان کا عقیدہ دیکھ لو. ہمارے بزرگوں کا, مودی سے دکن کا, بحرالعلوم کا یہ عقیدہ کہ امام حسین کے دشمنوں کو معاف نہیں کیا جاتا. اور یہ نہیں کر رہی, یہ مودی سے دکن کی ویسی عبادت تو ہی کر سکتا ہے. حضرت کا کیا معاملہ تھا حضرت مودی سے دکن کا؟ آج وہاں کتنی جو ہے تو ہم کرسیوں میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. ذرا کچھ بھی اچھا چلتے ہوئے آتے کرسیوں میں بیٹھ کے نماز پڑھے, نماز نہیں ہوتی. قیام کرتے کرسیوں میں بیٹھا رہے, اتنے بیمار ہیں, اتنے لے اٹھنا آیا تو آ رہے نہیں تو گھر میں پڑھو نماز. کرسیاں لگا رہے, وہ پلٹن کی مسجد میں دیکھے تو لے سے کرسیاں. میں بولا پہلے کرسیوں کی جماعت کر لو, اس کے بعد پڑھو. یہ کرسیاں نکالنا مسجدوں سے, کرسیوں میں پڑھ لیں. اچھا خاصا آ رہے کر رہے, بیٹھ رہے, کھڑے رہ کے بات کر رہے, سب کر رہے, نماز جو ہے کرسیوں میں بیٹھ کے پڑھ رہے. نماز نہیں ہوتی. سن لیجیے آپ, یہ کرسیاں وہاں کے نکالنے سے, کیونکہ ان کو کرسی ہونا نا, تو ان کی دو میں کرسی, تو انہوں مسجد میں کرسی لا دی. کیا ہے کچھ ادب ہے نماز کا. حضرت مودی سے دکن 52 سال کی عمر ہو گئی سرکار کی. مودی سے دکن سے عبداللہ شاہ صاحب خاتون رحمۃ اللہ علیہ کیسی عظیم مرتبہ زمانہ ان کو مودی سے دکن مانگتا ہے. حدیث تو وہ کام کیا ہے, ایسے بڑے عالم مودی سے دکن. ولی کامل, ولی کامل ایک شیطان بنا ادھر آنے تھا تو انہیں خود بولا شیطان بنا, میرے کو تم مودی سے دکن کے پاس لے جاؤ. لوگ بولے یہ کیا بتا, بتا عاملوں سے علاج کرے تو جانا نہیں. جن سوار ہو گیا تو بولا نہیں, میرے کو تم مودی سے دکن کے پاس لے جاؤ. لوگ لے کے آئے تو ہمیں تم نے کام میں مشغول ہے, نہ پھو کرنا, نہ پھا کرنا, نہ تعلیم, نہ مزید کچھ بھی نہیں. تو حکم باقی. آج میں اخبار میں پڑھا کہ ایک جو ہے عامل کو گرفتار کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا, کچھ بھی نہیں کرے. اگر اپنے لکھنے پڑھنے میں مشغول تھے, آیا کھڑا کرے, کیا ہے مودی سے دکن کتاب آگے بڑھا, کیوں دیکھ کے بولے کیوں کہا جا, اس تاریخ کے بعد نہیں آیا. یہ مودی سے دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی شان کے مالک, وہ امام حسین سے کیسی محبت ہے, کیسا واقعہ لکھ رہے ہیں. اور انہوں جو ہے آپ نے بھی بتا رہا تھا کہ 52 سال کی عمر ہو گئی حضرت مودی سے دکن رحمۃ اللہ علیہ کی. مگر آپ بولیے, آپ اگر پاشا میں دیکھیں حضرت کو تو آپ بولیں گواہی دیں گے کہ آپ پوچھو کہ ان کو دیکھا ہے حضرت کو ایسا 2 آدمی پکڑ کے اٹھا کے نماز میں کھڑا کرتے تھے, مگر پوری تراویح حضرت خود سے رکوع کرتے, خود سے قاعدہ کرتے, خود سے کھڑے ہوتے.
کبھی دیکھے ایسے منظر؟ آپ لوگ نہیں دیکھے، ساتھ کرسیاں دیکھے آپ ایسی عظیم شخصیت تھی، انہوں جو ہے کرسیوں میں بیٹھ کے نماز میں پڑھے، حالانکہ دو اپنے اٹھاتے تھے، کرسی بیٹھ کے نہیں، وہی نیچے بیٹھتے تھے حضرت. کہاں تھے ہمارے بزرگ؟ حضرت بیرون کو اٹھنا نہیں آتا تھا، کیا کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھے؟ ان کی بھی عمر میں ان کی 90 سال 92 سال چل رہا ہوں. ایسی بڑی بڑی عمر پا کے دیکھے، بڑے بڑے بزرگوں کو ہم نے دیکھا تو ابھی کرسیوں میں بیٹھ کے نماز میں پڑھا. آج کے نکل گئے پوٹے پوٹے بھی کرسیوں پہ نماز پڑھ رہے. ارے کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ ادب ہے کوئی مسجد کا فائدہ ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی نماز میں جا رہے ہیں. نماز ایسی پڑھو جیسا بزرگوں نے پڑھا. نماز وہ نماز ہے جو حسین نے ادا کی ہے. کیا تم نماز ہمارے امام حسین نے ہم کو نماز پڑھ کے بتا دیا ہے، ہمارے پاس ہم کو بتا تم نماز تم کہیں کی نماز پڑھ لے. ہاں ارے نماز تو ایسی پڑھو کہ امام حسین نے بتا دیا ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. اس لیے اللہ نے ان دشمنوں سے انتقام لیا. میں یہ بتا رہا تھا بیرون محدث دکن بانی جامع نظامیہ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی، یہ ایسے بڑے بڑے کافی بزرگ ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ نماز پڑھ دی تو ارے شعبوں نے یزید کو پلید کہا، جابر کہا، ظالم کہا، دوزخی کہا، اور امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کافر کہا. کیوں کہا؟ کیونکہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے دربار میں آیا تو آپ کے لب پر اس نے چھڑی ماری، ناک میں چھڑی ماری. آپ میں کتنی تکلیف کی بات ہے. آپ کو خالی میں مذاق سے مارتا کتا برا معلوم ہوتا ہو گیا، خالی ایسے مذاق سے کوئی آپ کو ایسا کرا. ارے کیا تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ دو منٹ کے بات کرو، ایسا کیوں منہ لگا؟ ہوتا نہیں ہوتا غصہ بدتمیزی سے شمار کی جاتی کہ نہیں کی آتی؟ ارے کون ہے جس کے لب کو رسول پاک چمتے تھے، جس کو چمٹا لیتے تھے رسول پاک، جو سرکار کی محبت کا سرمایہ ہے امام حسین علیہ السلام، ان کے لبوں کو یہ پلید ظالم جو ہے چھڑی مار رہا اور کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آبا و اجداد جو بدر میں لڑے تھے ان کا انتقام لے لوں. کافروں کا انتقام لیا تو امام حسین سے. اس لیے امام احمد حنبل نے اس کو کفر کا فتویٰ دیا، یزید کافر ہے، کافر ہے، کافر. یہ ہے. اس سے اچھی طرح آپ لوگ سمجھ جائیے کہ امام حسین کے مخالفت میں اگر کوئی جائے گا تو اس کی موت کافر ہوگی، کیونکہ امام فخر الدین رازی نے لکھ لیا جو اہل بیت اطہار کے بغض میں مرا وہ کافر. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا. لیکن باتوں کو بھی یہاں سیکھنے کو ملتی ہے. آپ یہاں تشریف لائیے، وقت پر آئیے. 11 بجے نہیں آ رہے ہم وہاں سے، ایسے کیا کام پہ لگتے ہیں ہم وہاں؟ ارے کم سے کم 10:30 کو تو تشریف لائیے اور لوگوں کو لائیے. یہ باتیں آپ کو سننے میں نہیں ملے گی، سن لیجیے آپ. یہ تو بزرگوں کا صدقہ ہے. یہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو توفیق دیا، مطالعہ کر لیے. یہ بزرگوں کا کرم ہوتا ہے، مطالعے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. بزرگوں کا کرم شامل آنا ہے. مطالعہ کرے تو بولنا بھی آنا نا. مطالعہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سب اللہ کا کرم، رسول پاک کا کرم، امام حسین کا کرم، غوث و خواجہ کا کرم، اور ان بزرگوں کا بیرون محدث دکن بانی جامعہ احمد رضا خان، ان کے کرموں کے ساتھ اپنی جماعت چل رہی ہے. سبحان اللہ. اس لیے یہ یزیدیوں کا انجام ہوا. اب اس سے بھی اگر آپ اندازہ نہیں لگاتے تو آپ دیکھ لیجیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے امام نے ان کو نکال دیا. اب ہمارا کام ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنا. بولو آپ اکیلے نماز پڑھو، آپ کو 27 درجے ملے گا. سمجھے؟ آپ کو نہیں معلوم ہے؟ اگر آپ کی نیت صحیح ہے، آپ اکیلے بدعقیدہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اللہ آپ کو اپنے کرم سے امام حسین کی محبت میں 27 درجے دے گا. آپ کو میں وہ بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو تحقیق نہیں ہے. اکیلے بھی نماز پڑھتے ہیں اگر آپ، کیوں؟ اللہ رسول کی محبت میں پڑھنا. بدعقیدہ کی یہ نیت سے کہ میں بدعقیدہ کے پیچھے نہیں پڑھوں گا، میں دشمن حسین کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. آپ محبت حسین کی بنیاد پر اگر آپ اکیلے بھی نماز پڑھتے ہیں تو 27 درجے ہیں. آپ کو نہیں معلوم؟ جب مسجد نبوی میں یزیدیوں نے حملہ کیا، کوئی صحابی مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی، 3 دن تک دعا کیا، اور آپ کو معلوم ہے 1700 صحابہ کو شہید کیا، 700 حفاظ تھے، 10,000 لوگ
आप उसको माफ करेंगे आप? और मस्जिद नबवी के मिंबर पे घोड़े बन गए लीड मस्जिद नबवी में थी, मिंबर पे रसूल पाक मिंबर मस्जिद नबवी पे जहाँ आज बोल रहे हैं रौज़तुल जन्नह बोली सब लीदों से भर गई। हज़रत मुसैब बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी अपने आप को मजबूर बना के वहाँ मस्जिद में रह गए। हज़रत फरमाते 3 दिन तक ना मस्जिद नबवी में अज़ा हुई ना नमाज हुई। 3 दिन तक मुबाह कर दिया पूरे मदीने को ये जालिमों ने। मुस्लिम बिन उक़बा को भेजा यजीद ने बैठ लेने के लिए। ये शहादत के बाद नामों से 3 दिन तक मुबाह रहा। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज नहीं हुई, ना जो है अक़ामत हुई, ना अज़ा हुई। हज़रत हुसैन बिन सईद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं 3 दिन तक मेरे को अज़ा का टाइम, नमाज का टाइम कैसा मालूम होता था? सरकार के रौज़ू से अज़ा और अक़ामत की आवाज़ आती। तो बोलो मेरे आका जिंदा है? देख रहे हैं आप? अभी नहीं बोले नहीं है। 3 दिन तक वो कह रहे हैं कि सरकार के रौज़े अथर से। इसके बाद भी जो सरकार की हयात का इनकार कर रहे हैं, जो या रसूलुल्लाह को कह रहे हैं, सरकार की मरने के बाद सरकार को क्या क्या क्यों बोल रहे हैं, आप उनके पीछे नमाज पढ़। कितनी हमारी बेबाकियां, ये भी कुछ ताक़ियों में शुमार ना हो जाए। आप उनके पीछे नमाज पढ़ लें, आप उनके दीनी मदरसों को ऐड दे रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, उनसे रिश्तेदारी कर रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह, ये बात समझाए तो हमसे बुरा मान रहे। जिन्होंने मस्जिद नबवी की तौहीन, जिन्होंने जो है रसूल पाक, इसलिए बोला कि ये दरवाजा खुला उधर से आओ, ये दरवाजा खुला उधर से जाते। तो 3 दिन तक जो है इमाम आली